علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا پیر مانتے تھے۔ علامہ اقبال کی ان سے ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی کیونکہ پیر رومی اقبال کے وقت سے 700 سال پہلے وفات پا چکے تھے، لیکن اقبال کو مولانا روم اور ان کی مثنوی سے محبت تھی۔ اقبال ان کو استاد اور مرشد کا درجہ دیتے تھے۔ یہ واقعہ مولانا روم کی زندگی کا سب سے زیادہ پڑھا، بولا اور سنا جانے والا واقعہ ہے۔ ایک دفعہ مولانا روم اپنی درسگاہ کے صحن میں شاگردوں کو درس دے رہے تھے۔ مولانا کے قریب ان کی اپنی لکھی ہوئی کتابوں کا ڈھیر موجود تھا اور پاس ہی ایک تالاب تھا جو پانی سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ ایک درویش پھٹے پرانے لباس میں وہاں آ نکلا۔ آتے ہی اس نے سوال کیا، یہ کتابیں، یہ درس اور یہ درسگاہ، یہ سب کیا ہے؟ مولانا نے نظر انداز کرتے ہوئے جواب دیا کہ بابا آپ کو کیا پتا اور یہ پوچھنے کی کیا ضرورت کہ یہ سب کیا ہے؟ درویش نے غصے میں کتابوں کے قیمتی نسخہ جات کو پانی سے بھرے تالاب میں پھینک دیا۔ ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابوں کی سیاہی پانی میں تحلیل ہونے لگی۔ مولانا کو سخت دکھ ہوا۔ اسی دکھ، تکلیف اور غصے کے ساتھ کہنے لگے کہ اے درویش، تو نے یہ کیا کیا؟ میری عمر بھر کی کمائی ضائع کر دی۔ اس درویش نے مولانا کی غیظ و غضب کو دیکھا تو فوراً ہاتھ تالاب میں ڈالا اور پانی سے بھرے تالاب سے کتابیں نکالنا شروع کر دی۔ درویش کتاب نکالتا، اسے جھاڑتا، کتاب سے گرد نکلتی اور وہ خشک کتاب مولانا کو واپس کرتا جاتا۔ تھوڑی دیر میں اس نے ساری کتابیں مولانا کے حوالے کی اور چلتا بنا۔ مولانا نے درویش کو جاتا دیکھ کر سوال کیا، بابا یہ کیسے؟ درویش نے کہا، تو درسگاہ اور کتابوں کی بات کر، بھرے تالاب میں کتاب کو خشک رکھنے کے فن کی تجھے کیا خبر؟ یہ کہہ کر درویش چلا گیا اور مولانا نے درسگاہ اور کتابوں کو وہیں چھوڑا اور درویش کا پیچھا شروع کر دیا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے مولانا نے اس درویش کا 3 سال پیچھا کیا۔ 3 سال بعد وہ درویش مولانا کو مل گئے۔ مولانا نے ادب کے ساتھ ان کی شاگردی اختیار کی اور کہا، بابا جی میں نے 3 سال آپ کو تلاش کیا۔ درویش بولے، بیٹا میں نے تجھے 30 سال میں تلاش کیا ہے، تو 3 سال کی بات کر رہا ہے۔ دنیا اس درویش کو شمس تبریز کے نام سے جانتی ہے۔ اس سارے واقعے میں ایک بہت بڑا سبق چھپا ہوا ہے کہ سچی طلب اور تلاش آپ کو رہبر تک پہنچا دیتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اگر آپ سچے ہیں تو رہبر آپ سے پہلے آپ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ آج اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑا کر دیکھیں تو لوگوں کی اکثریت ناکام نظر آتی ہے۔ زندگی میں کوئی سمت نہیں، اگر سمت ہے بھی تو وہ درست نہیں، کیونکہ کبھی کسی سے درست سمت پوچھی ہی نہیں۔ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ لوگوں کو سچا اور مخلص رہبر کیوں نہیں ملتا؟ کیوں آج اندھے کو راستہ بتانے والا بھی اندھا ہے؟ کہاں گئے وہ لوگ جن کی نظر کرم سے تقدیر بدلتی تھی؟ راستہ بتانے والے کہاں چلے گئے؟ کیا یہ سب کہانیاں ہیں یا ان میں کوئی سچ بھی چھپا ہوا ہے؟ آج کا موضوع ہر اس طالب علم کے لیے ہے جو اپنے شاندار مستقبل کا خواب دیکھتا ہے اور خواب صرف خواب ہی رہ جاتا ہے، حقیقت نہیں بنتا، کیونکہ اس کے خواب کو حقیقت میں بدلنے والا کوئی کیمیا گر نہیں ملتا۔ تو سوال یہ ہے کہ رہبر کیوں نہیں ملتا؟ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ انسان واحد مخلوق ہے جس کی رہنمائی کے لیے رہبر خدا تعالیٰ نے خود بھیجے، لیکن رہبر بھی تب رہنمائی کر سکتا ہے جب انسان کی اپنی تلاش اور طلب سچی ہو۔ یہ احساس کہ مجھے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، مجھے علم حاصل کرنا چاہیے اور میں ابھی بھی نہیں جانتا، آپ کی طلب کو سچا کر دیتا ہے۔ انسان راستے بنانے والی مخلوق ہے، یہ راستے بتانے والی مخلوق بھی ہے۔ اگر آپ کی تلاش سچی ہو تو نہ صرف راستہ مل جاتا ہے بلکہ درست راستے کی نشاندہی بھی ہو جاتی ہے۔ آج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم MA کرنے کے بعد اردو، انگلش اور فارسی تو سیکھ جاتے ہیں، لیکن زندگی کی اصل زبان اور زندگی کے اصل معنی کی ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ہم نے کبھی یہ ضرورت ہی محسوس نہیں کی ہوتی کہ ہمیں بھی سیکھنا چاہیے، ہمیں خود کو بھی جاننا ہے اور اپنی جہالت بھی دور کرنی ہے۔ اصل جہالت یہ ہے کہ کسی نے کئی MA کیے ہوں اور کسی ایک شعبے کا بھی ماسٹر نہ ہو۔ اصل جہالت یہ ہے کہ ہمیں اپنے نقصان کا احساس بھی نہ ہو اور اپنے فائدے کی خبر بھی نہ ہو۔
याद रखें, हमें जिंदगी के हर शोबे की बेहतरी के लिए एक रहनुमा और उस्ताद की जरूरत होती है। पुराने वक्तों में उस्ताद दानिश व हिकमत का मजमुआ होता था। वो फिजिक्स केमिस्ट्री के कवानीन भी जानता था और जिंदगी के राजों से भी उसकी वाकफियत थी। आज डिग्रियां दिलाने और इम्तिहानात में नंबर दिलाने वाले असातिज़ा रह गए और तालिबे इल्म जिंदगी के हर इम्तिहान में फेल हो जाता है। आज दरसगाहें पढ़े लिखे जाहिल पैदा कर रही हैं। उनको ना अपनी खबर है और ना जमाने की खबर। डिग्री के चक्कर में तालिबे इल्म की तलब का जनाजा निकल जाता है। यूनिवर्सिटी से निकलने वाला पढ़ा लिखा कहलाता है, लेकिन ना तो वो एक कामयाब इंसान बनता है और ना ही अच्छा पाकिस्तानी, क्योंकि उसकी शख्सियत में कामयाबी हासिल करने की तड़प और तलब मुर्दा हो चुकी होती है। अगर उस्ताद की तरजीह में पाकिस्तान नहीं तो शागिर्द की तरजीह में कहाँ शामिल होगा। इस हकीकत से इनकार नहीं कि हर दौर में सच्ची तलब वालों ने रहबर तलाश कर लिया। मुसाफिर और आवारा गर्द में एक बड़ा फर्क ये होता है कि मुसाफिर की एक मंजिल होती है और आवारा गर्द की कोई मंजिल नहीं होती। इसलिए मुसाफिर को रहनुमा और रहबर की जरूरत पेश आती है। आवारा गर्द इस बात की जरूरत महसूस ही नहीं करता कि उसे रास्ता पूछना चाहिए। तालीम स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बाद भी मुकम्मल हो जाती है, लेकिन इल्म का रास्ता और इल्म की प्यास कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। आए अमली कदम उठाएं और अपनी जिंदगी के वो तमाम शोबे और पहलू बेहतर करें जो तारीकी में डूबे हुए हैं। उसके लिए आपको 5 बातों को मलहूज़े खातिर रखना होगा। नंबर 1, सबसे पहले अपनी जिंदगी के मकसद को वाज़े करें। आप क्या बनना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, किस शनाख्त से जिंदगी गुजारना चाहते हैं। अगर आपको ये इल्म नहीं कि आपका मकसद हयात क्या है तो जिंदगी बोझ बन जाएगी। हम लोग किसी गाड़ी में ये देखे बगैर सवार नहीं होते कि ये कहाँ जा रही है। हम सबसे पहले पता करते हैं इस गाड़ी ने जाना कहाँ है, इसकी मंजिल क्या है, और अगर उस गाड़ी की वही मंजिल हो जहाँ हमने जाना है तो हम सवार हो जाते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि जिंदगी के सफर की मंजिल का तयन आपने अभी तक नहीं किया। याद रखिए, रहबर या रहनुमा तलाश करने से ज्यादा अहम ये है कि पहले आपको ये पता हो आपने बनना क्या है और जाना कहाँ है। रास्ता बताने वाला उसकी मदद कर सकता है जो किसी खास मंजिल या टारगेट पर पहुंचना चाह रहा हो। नंबर 2, अपनी शख्सियत के कमज़ोर और ताकतवर पहलुओं की फहरिस्त बनाएं। जिसको अपनी खामी की खबर नहीं होती वो अपनी इस्लाह कभी नहीं कर सकता। थोड़ा सा गौर करने से अपनी खामियों की तस्वीर सामने आ जाती है। मुमकिन है आपको पता चले आप में एतमाद की कमी है, या आपको अच्छी बातचीत करनी नहीं आती, आपका इखलाक अच्छा नहीं है, आपको गुस्सा जल्दी आता है, या आप प्लानिंग करना नहीं जानते। जब आपको पता चल जाए कि आपकी खामियां क्या हैं तो उन खामियों को दूर करने के लिए किसी बेहतर उस्ताद की मदद लें। इसके बाद अपनी खूबियों को इस्तेमाल में लाना शुरू करें, उन्हें मजीद निखारें, उन्हें काम में लाएं। उन लोगों की मदद लें जो इन्हीं खूबियों को काम में ला रहे हैं। हम अपनी कितनी ही खूबियों और सलाहियतों को काम में नहीं लाते, उनसे ना हमें फायदा होता है और ना दूसरों को। नंबर 3, उन लोगों की लिस्ट बनाएं जो आपसे पहले आपके शोबे में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। मुमकिन है कि इनमें से कोई दुनिया में मौजूद ना हो, लेकिन उनकी बायोग्राफी, जिंदगी के कारनामों की कहानी मौजूद हो। उसको पढ़ें। याद रखें, अगर कोई और कामयाब हो सकता है तो आप भी कामयाब हो सकते हैं। कामयाब लोगों की लिस्ट में जो लोग इस दुनिया में मौजूद हैं उनसे राब्ता करें। आज इबलाग बहुत आसान है। हम अपना पैगाम मोबाइल, SMS और ईमेल के जरिए पहुंचा सकते हैं। इस सारे अमल में एक बात ना भूलिएगा कि मुमकिन है कि इन सब कामयाब लोगों में कुछ लोग अच्छे उस्ताद ना हों, क्योंकि बात समझाना और सिखाना हर किसी को नहीं आता। हमें जिस शोबे में रहनुमाई चाहिए होती है उसके लिए एक बेहतर उस्ताद काफी होता है। नंबर 4, आप जिससे मुतासिर हैं, उससे रहनुमाई लेना चाहते हैं, उसे बाकायदा तौर पर मिलें। उसके सामने इस बात का इजहार करें कि आप उसकी शागिर्दी में आना चाहते हैं। शर्माए मत, क्योंकि अपनी जिंदगी संवारने के लिए सीखना कोई बुरी बात नहीं।
جب آپ کسی کو رہنما مان لیں تو دل سے اس کا احترام کریں، ہمیشہ شکر گزار رہیں، ہو سکے تو اس کے کسی کام یا ٹاسک میں شامل ہو جائیں، اس کے مشن کا حصہ بن جائیں۔ اس طرح آپ زیادہ سیکھ سکتے ہیں۔ استاد یا رہبر کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں۔ یاد رکھیں، انسان دوسروں کی نصیحتوں سے کم اور کردار سے زیادہ متاثر ہوتا ہے، اس لیے ایک اچھا استاد رول ماڈل ہوتا ہے، وہ خود مثال بن جاتا ہے۔ انسان کتاب سے زیادہ کسی عالم کی صحبت سے سیکھتا ہے۔ اچھا استاد شاگرد کے اندر چھپے ٹیلنٹ کو باہر نکال لیتا ہے، وہ خود شناسی کے عمل کو تیز کر دیتا ہے۔ جو خود کو جان جاتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ نمبر 5، اگر آپ کو بہتر استاد نہ ملے تو اپنی ناکامیوں سے حاصل ہونے والے سبق کو اپنا مرشد مان لیں۔ ہم تجربات سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ بعض اوقات ناکامیاں کامیابیوں سے زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ہمیں وہ کچھ سکھا دیتی ہیں جو کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوتا۔ غلطی کرنا فطری عمل ہے، کیونکہ فطرت غلطیوں کے ذریعے سبق دیتی ہے۔ اس لیے ناکامیوں اور غلطیوں سے کبھی نہ گھبرائیں۔ جو تکلیف آپ کو اٹھانا پڑی وہ در حقیقت وہ قیمت تھی جو آپ نے اس قیمتی سبق کو حاصل کرنے کے لیے ادا کی۔ اس لیے کہتے ہیں تجربہ بذات خود بہت بڑا استاد ہے۔ یاد رکھیں، جو وقت ہم گزار رہے ہیں اس کا دوسرا نام زندگی ہے، اس کو ضائع ہونے سے بچا لیں۔ استاد، رہبر و مرشد اور رہنما آپ کے وقت کو ضائع ہونے سے بچا لیتا ہے۔ وہ اس راستے سے پہلے ہی گزر چکا ہوتا ہے جہاں سے آپ گزرنا چاہتے ہیں۔ وہ اس راستے کی دشواریوں کو اچھی طرح جانتا ہے، اس لیے آپ کی انگلی پکڑ کر مشکل راستوں سے گزار دیتا ہے۔ استاد کھڑا ہو تو کھوٹے سکے بھی چلا لیتا ہے۔ آج ہم سب دوست جو اپنے اپنے شعبے میں کامیاب ہو چکے ہیں اکٹھے ہو کر یاد کرتے ہیں ہم کتنے نالائق تھے، کتنے نااہل تھے۔ صرف استاد کی محبت اور شفقت نے ہماری زندگیوں کو سمت دے دی۔ واصف علی واصف فرمایا کرتے تھے، استاد اگر اہل ہے اور مخلص بھی ہے تو وہ ولی ہے۔ آپ پہلے خود مخلص ہوں، پھر کسی مخلص کی تلاش شروع کریں۔ نالائق ہونا کوئی مسئلہ نہیں، نااہل اور گمراہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں، بشرطے کہ آپ سچے اور مخلص ہوں، کیونکہ اللہ کریم سچے اور خلوص والے شخص کو انعام سے ضرور نوازتا ہے، اور یہ انعام ایک اچھے استاد اور مرشد کی شکل میں ہوتا ہے۔ اپنی آج کی حالت دیکھیں، یقیناً اس میں بہتری کی گنجائش موجود ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ مومن کا آج کا دن گزرے کل سے بہتر ہوتا ہے۔ آج آپ کی جو بھی حالت ہے، اپنے کل کے حالات کو بدلنے کے لیے آج کے خیالات کو بدلیں۔ بہتر خیالات کا دوسرا نام ہدایت ہے۔ جس طرح رزق کا دانہ پانی نصیب میں لکھا ہوتا ہے، اسی طرح ہدایت کا دانہ پانی بھی نصیب میں لکھا ہوتا ہے۔ یا یہ خود آپ تک آ جاتا ہے یا تھوڑی سی کوشش سے اسے تلاش کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم پر مہربان ہوتا ہے تو اسے اچھے لیڈرز اور رہنما عطا کرتا ہے، اور جب کسی فرد پر مہربان ہوتا ہے تو اسے اچھا استاد عطا کرتا ہے۔ آپ جب دعا کریں تو یہ دعا بھی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے استاد عطا فرمائے۔ ہر شعبے کے اچھے لوگ قیمتی ہوتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی کے ہر شعبے کے لیے استاد ڈھونڈیں، اپنی شخصیت کی بہتری کے لیے، اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے، اپنی تعلیم اور فیلڈ کے لیے، روح اور روحانیت کے لیے، اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے، اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے اور اپنی عظمت دریافت کرنے کے لیے کبھی نہ بھولیے گا۔ جس طرح آپ کئی برسوں سے ایک اچھے استاد کا انتظار کر رہے ہیں، اسی طرح کئی برسوں سے ایک اچھا استاد بھی آپ کا انتظار کر رہا ہے۔